الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے ہم سب میلاد شریف کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرما کر میری، آپ کی، ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دین کا ضروری علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ ضروری علم سیکھنے کے بعد ہر بندہ دنیا میں اپنے رزق کی تلاش کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، تو اس کام کے متعلق بھی دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جس بندے نے کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے تجارت کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جس بندے نے تدریس کرنی ہے، اجارہ کرنا ہے، اس کو اس حوالے سے علم سیکھنا فرض ہے۔ جس نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کو کھیتی باڑی کے ضروری مسائل، عشر کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ سیکھنا فرض ہے۔ بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کی حالت میں روزوں کا کیا مسئلہ ہے، سفر کی حالت میں نماز کا کیا مسئلہ ہے، ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی بندے پر فرض ہے۔ کوئی آدمی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر شادی کے، بیاہ کے، نکاح کے، طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ بندہ دنیا میں جس کاروبار میں لگتا ہے، جس کھاتے میں جاتا ہے، اس کاروبار کے مطابق اس کے اوپر ان چیزوں کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ یہ ایک دروازہ کھول دیں، سمجھ آ گئی نا بات؟ اس چیز سے متعلقہ علم سیکھنا اس پر کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ ہم کتنے فرض پی چکے ہیں۔ طلاقیں دے دیں، پتہ ہے طلاق دینے کا شریعت نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ پاکی کی حالت میں دینی چاہیے، پلیتی کی حالت میں دینی چاہیے، پتہ ہے؟ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یک دم تینوں دے مارو یا ایک ہی کر کے دینی چاہیے؟ ہمارے یہاں تو بس تین اکٹھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، کن لفظوں سے نکاح ہوتا ہے، کن لفظوں سے نکاح ٹوٹتا ہے، کبھی سیکھا؟ نہیں۔ بالغ ہو گئے آپ کے بچے تو ان کے اوپر دین کا ضروری علم سیکھنا فرض ہو چکا۔ نماز فرض ہوگی، نماز کا علم سیکھنا فرض، نماز کا طریقہ سیکھنا فرض، نماز یاد کرنا فرض۔ کیا آپ نے اس فرض کی پابندی کی؟ سوچنا ہے۔ آپ اپنے بچے کی شادی کرنے لگے ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ اس حوالے سے ضروری مسائل پہلے تو ابے کو آنے چاہیے۔ ابے کو آئیں گے تو بیٹے کو بتائے گا نا۔ ابے کا ہی جھکا خالی ہو تو بیٹے کو کچھ بتا سکتا ہے؟ جب ابے کو کچھ نہیں آتا، ابا بیٹے کو بتانے کا نہیں، تو پھر بیٹا شادی بیاہ کے موقع پر جو ضروری باتیں وہ کن سے پوچھے گا؟ اپنے لچے لفنگے یاروں دوستوں سے۔ کوئی اس کو صحیح لائن پہ لگائے، کوئی اس کو غلط لائن پہ لگائے، اس کو تو نہیں نہ پتہ۔
سب سے بڑا خیر خواہ تو اس کا باپ تھا. باپ بیچارہ خود چٹا ان پڑھ ہے, اس نے کوئی سیکھا ہی نہیں, تو کیا بتائے گا اس کو؟ بھائی ضروری مسائل سیکھنا زندگی سے متعلقہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر رکھے ہیں. ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ سکول پڑھانا فرض ہے, بس سکول پڑھانا کوئی فرض شرط نہیں. آپ پر اور آپ کے بچوں پر, فیملی پر دین کے مسائل سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ آ گئی نا؟ آپ کے بچے ہوں تو ان کو پاکی کے, پلیتی کے مسائل سکھانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مولویوں کی ذمہ داری ہے. نہ, آپ نے خود سیکھے ہوئے ہوں, پھر آپ اپنے بچوں کو بتائیں, استنجے کے طریقے بتائیں. جب بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے والا ہو جائے, ہوش سنبھالنے والا ہو جائے, ماں بیٹی کو سمجھائے, باپ بیٹے کو سمجھائے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بتائے, استنجے کے مسائل بتائیں. بالغ ہو تو اس کو غسل کے مسائل بتائیں. یہ ضروری چیزیں بھائی, ان چیزوں کا دھیان رکھا کرو. یہ چیزیں ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں. پاکی پلیتی کے مسائل ہو گئے, کھانے پینے کے حلال کے مسائل ہو گئے, حرام کے مسائل ہو گئے. جھوٹ بولنا گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے, چغلی کرنا گناہ ہے. اور تو اور آپ کا بچہ چھوٹا ہے, وہ سفر کرنے لگا ہے, گاڑی وغیرہ چلانے لگا ہے, موٹر سائیکل سائیکل چلانے لگا ہے, تو یہ بھی بتانا آپ کا فرض بنتا ہے. بیٹے جب روڈ پر جاؤ تو آپ نے کس سمت چلنا ہے, آپ نے کس سائیڈ پہ اپنی گاڑی کو, سائیکل کو, موٹر سائیکل پہ رکھنا ہے. کسی کو کراس کرنا ہے تو کیسے کراس کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب مڑنا ہے تو دائیں بائیں دیکھنا ہے, کوئی سواری تو نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے آپ کے بیٹے کی قیمتی جان کی حفاظت ہوگی. اور جان بچانا بھی کیا ہے؟ بولیے, فرض ہے. مجھے یاد ہے, میں نے نیا سائیکل چلانا سیکھا نا, ہمارا گاؤں ہے ادھر پیپل والا, تو بچپنا تھا, سموسے پکوڑے کا بڑا شوق تھا. رمضان کا مہینہ تھا, رمضان میں تو ویسے سموسے پکوڑوں سے عشق ہو جاتے ہیں ہر ایک کو, ہیں جی. پورا سال نہ کھائے, رمضان میں ضرور کھانے ہوتے ہیں. تو نیا سائیکل چلانے لگا. میں نے اپنے بھائی سے کہا, میں 39 اڈے پر سموسے پکوڑے بنتے ہیں, میں لینے جاؤں گا. بھائی نے کہا, تم کبھی گئے نہیں ہو اکیلے, تو رہنے دو. میں نے کہا میں جاؤں گا. جب میں جانے لگا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے پہلے سمجھایا, سائیکل چلانا ہے, کسی کو کراس کرنا ہے تو پہلے ٹلی کھڑکانی ہے, ٹھیک ہے جی. آگے پیچھے دیکھ کر مڑنا ہے. اچھا, یہ اپنا ہاتھ ہوتا ہے نا, الٹا ہاتھ ہے, اسی پر جانا ہے, سیدھے ہاتھ پر نہیں آنا. کوئی سامنے آئے گا تو اس کا ٹکر لگا دے گا. یہ ساری ہدایات اس نے مجھے کی. اس بات کو کوئی 20 سال ہو گئے ہوں گے, لیکن کیونکہ بچپنے کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے, کورا کاغذ ہوتا ہے. کورے کاغذ پر آپ جو نقشہ ڈال دو گے, جو تعلیم اس کو سکھا دو گے, جو پٹی پڑھا دو گے, وہ ساری زندگی بھولتی نہیں ہے. وہ مجھے الفاظ میرے بھائی کے نا, اگرچہ 20 سال ہو گئے, کتنی باتیں ہوں گی جو مجھے کسی نے کہیں اور میں بھول چکا ہوں, لیکن وہ باتیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں اپنے گاؤں سے باہر سائیکل پر جانے لگا تو میرے بھائی نے مجھے یہ ہدایتیں کی تھیں. اسی طرح آپ کا بچہ جب ہوش کے دنوں میں آتا ہے, جوانی میں قدم رکھتا ہے, تھوڑا لڑکپن سے نکلتا ہے, تھوڑی تھوڑی عقل اس کی کام کرنے لگتی ہے, آپ اس کے والد ہیں, آپ اس کے بڑے بھائی ہیں, آپ اس کو جو سمجھائیں گے, سبق پڑھائیں گے, کیونکہ آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی خیر خواہ سجن نہیں ہو سکتا. کوئی اس کو اس کچی عمر میں کوئی غلط پٹی پڑھا دے, گناہ پہ لگا دے, نافرمانی پہ لگا دے, غلط حرکتوں پر لگا دے. لہذا والد کا فرض بنتا ہے, اسی طرح ماں کا فرض بنتا ہے بچی کو سکھائے, والد کا فرض بنتا ہے اپنے بیٹے کو سکھائے, تاکہ اس بچپنے کی عمر میں جو ملا ہوا سبق ہے تا عمر اس کو یاد رہے. کل کو اس کے بھی بچے ہوں گے نا تو اس کو بھی یاد ہوگا. میں جب چھوٹا تھا انگلی پکڑ کر چلتا تھا ابا جی کی, بڑے بھائی کی, تو انہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا. آج میں نے بھی وہ فرض ادا کرنا ہے, اپنے بچوں کو وہ سبق اور وہ ہدایت دینی ہے. سمجھ آئی نا بھائی؟ یہ بزرگوں کے اور بڑوں کے جو طریقے چلتے آ رہے تھے نا, ہمارے اندر ان چیزوں کو ذرا آباد رکھو, ان چیزوں کو قائم رکھو. ہمارے ہاں ابا کیا سکھا رہے ہیں,
بچے کو موبائل چلانا، گیم کھیلنا، ایسے ہی نا. بچہ رو رہا ہے کیا کرے؟ موبائل لگا کے دے دو، گانا لگا کے دے دو، ڈرامہ لگا کے دے دو، فلم لگا کے دے دو. ان چیزوں پہ لگا رہے ہو. پہلے کیا ہوتا تھا؟ بچہ ہوتا تھا نا، پتہ لگے مسلمان کا بچہ ہے، کوشش ہوتی تھی اس کے پہلا بول اس کے منہ سے نکلے اللہ. کیا نکلے؟ اللہ. کوشش ہوتی تھی. ملتان کے کہ میرے دوست ہیں قاری محمد اسحاق صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو اللہ نے بیٹی دی، تو ان کی کوشش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کی زبان سے پہلا لفظ امی ابا مما پاپا ڈیڈی نہ سنیں. پہلا نام ہماری بچی کی زبان پہ آئے تو وہ اللہ کا نام آئے. وہ بچی کو جب بھی اٹھاتے تو اس کے سامنے کرتے اللہ 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 اللہ. میرے خیال 63 دن کی بچی تھی یا شاید 65 دن کی تھی. انہوں نے آواز ریکارڈ کر کے سنائی. چھوٹی بچی 63 دن کوئی عمر ہے، 2 مہینے 3 دن، اور وہ کہہ رہی تھی اللہ اللہ اللہ. سمجھ آئی نا بھائی؟ بچے خالی ذہن ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو آپ نے کرنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے. آج کہتے ہیں جی بچے نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بچے گانے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ بچے فلمیں ڈرامے سے نہیں اٹھتے. قاری صاحب یہ بچے ٹی وی کی جان نہیں چھوڑتے، امی کی بات نہیں مانتے، ابے کی بات نہیں مانتے. ابے امی نے ان کو لائن کون سی دکھائی ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھو نا. ابھی بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، اماں جی ڈرامہ لگا کے بیٹھی ہیں. بچے کے بھی بولنے کی عمر آئی تو ابا جی فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر بچے نے بھی وہی یاد کرنا ہے نا. اس نے کہنا ہے بھئی اگر یہ کوئی برا کام ہوتا تو ابا کیوں دیکھتا، غلط کام ہوتا تو امی کیوں دیکھتی. ابا امی رل کے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے نا. جبکہ ہمارا بچپنا، آپ اپنا بچپنا نوٹ کریں، ہمارے دور میں ٹی وی یہ ڈراموں شراموں کے نام و نشان تک نہیں ہوتے تھے. اگر غلطی سے کسی گاؤں میں کسی کا اگر ٹی وی ہے اور ہم لوگ اپنے بچپنے میں غلطی سے اگر اس کے گھر میں جا کر ٹی وی پر بیٹھ کے نا، ہمارے ابا جی کو پتہ لگتا تھا، گھر سے چلتے جا کر سیدھا کان سے پکڑ کر ایک کس کے لگاتے تھے. تو ڈرامے میں نا وکھاوا تینوں ڈرامے میں چل اٹھ. ہمارے والد صاحب یوں کیا کرتے تھے. آپ کے والدین نے بھی ایسا کیا ہوگا. اب ذرا سوچنا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے والدین تو ڈیوٹی نہیں نبھا گئے، ہمیں گانوں سے، ڈراموں سے، فلموں سے بچانے کے لیے ہمارے کان بھی کھینچ گئے اور کان مروڑ کر 1-2 لگا بھی گئے. اب آپ نے اپنی اولاد کو سیدھا رکھنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں، میرے مسلمان بھائی، اگر آپ کے گھر میں گانا چلتا ہے تو اولاد کو اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو مارتے ہوئے گانا بند کرنا ہوگا. اس کی جگہ نعتیں لگائیں. ہمارے گھر میں الحمدللہ والدین کا دیا ہوا سبق ہم اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں. میری بچی 2.5 سال کی ہے. 2.5 سال کی کوئی عمر ہے؟ 2.5 سال کی عمر میں میری بچی کو الحمدللہ 3 کلمے یاد ہیں، اور باقی جو 3 اگلے کلمے وہ مکس کر دیتی ہے. چوتھا شروع کرتی تو 5واں ختم کرتی ہے، 5واں شروع کرتی تو 6ٹھا ختم کرتی ہے. باقی بھی آتے ہیں لیکن وہ مکس ہو جاتے ہیں الحمدللہ. روزانہ ہم 6 کلمے اس کو دہرواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں. اس عمر میں بھائی مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ بچے اولادیں نافرمان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ والدین نے اپنی ڈیوٹی کو نبھانا چھوڑ دیا. سیدھی بات ہے. کسی نے کسی سے پوچھا کہ بچوں کے تربیت کی عمر کون سی ہے؟ کس عمر میں بچوں کو سیدھا سبق پڑھایا جائے، سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے؟ بہترین وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری شادی سے 16 سال پہلے. اس نے کہا واہ جی واہ، میری اپنی شادی سے 16 سال پہلے میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ اس نے کہا 16 سال پہلے جب تیرا بچپنا ہے تو اپنے آپ کو سیدھا رکھ. اپنے آپ کو کیا رکھ؟ سیدھا رکھ. تیرے اندر کوئی غلط حرکت نہ ہو، تیرے اندر کوئی شرارت نہ ہو، تیرے اندر کوئی گناہ نہ ہو. اس لیے کہ تیرا خمیر جیسا ہوگا نا پھر آگے والا پھل بھی ویسا ہوگا. سیانے کہندے نے جیسے کوے ویسے ہی بچے، جویں کاں اوویں بچے. ٹھیک ہے نا؟ کاواں دے بچے بھی کی ہوندے نے؟ کہاں ہی ہوندے نا. شیراں دے بچے، گدڑاں دے بچے، تے کاواں دے بچے، شریفاں دے بچے.
شریف تو بدماشاں دے بچے بدماش۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی ہو تو آپ کو نمازی بننا ہوگا، آپ کا بچہ والدین کا فرما بردار بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آج اگر آپ کے والدین ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کے قدم دباؤ، کل جب بوڑھے بنو گے آپ کا بچہ آپ کے قدم دبائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ آپ کا بچہ، آپ کا والد بوڑھا ہو چکا ہے، بیچارہ بیماری کے عالم میں، کھانسی سے برا حال ہو رہا ہے، آپ نے دوسرے کمرے میں ڈال دیا، اے پترا جی جا دادے نے روٹی دیا۔ ہفتہ ہفتہ دادے کا منہ نہ دیکھو آپ اپنے والد کا، تو کل کو آپ پر بھی تو ٹائم آنا ہے بھائی۔ آپ کا بچہ، اس کے ذہن میں ساری فلم بن رہی ہے، سارا کچھ نوٹ کر رہا ہے، دادا مرنے والے تھا، ابے نے کیا کیا، آج ابے کا ٹائم آ گیا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بھی وہی کام کرنا ہے نا۔ اب عرب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات، جب لوگ اپنی بیٹیوں کو، بیٹی پیدا ہوگی نا، کہتے تھے اوئے ہوئے شرم کا مقام ہے، میری بیٹی، کل کو کوئی میرا داماد بنے گا، میرا جوائی بنے گا، لوگوں میں کھڑا ہو کر کہے گا وہ میرا سسر ہے، میرے بچوں کو سالہ کہا جائے گا۔ لوگ اس چیز کو برا جانتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے یا پھر زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس دور میں جب والدین بوڑھے ہو جاتے تو جوان بچے کہتے ابا اب تو کسی کام کا نہیں رہا، چل نکل جا گھر سے، اپنے والدین کو گھر سے نکال دینا۔ یہ ماحول تھا۔ اس ماحول میں ایک بندہ جب اس کا باپ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا یہ تو کسی کام کا رہا ہی نہ، یہ تو کام کا نکاجہ کا دشمن، اناج کا یہ کام بن چکا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے والد سے جان چھڑانے کے لیے اس کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے لے گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا بندے کا، بیٹے کو ساتھ لے کہتے آؤ تیرے دادے کو جنگل میں چھوڑنے چلے۔ ایک کپڑا لے لیا، کھیس ہے بھائی، سردی وغیرہ لگے تو اوپر لے لے۔ اپنے باپ کو جنگل میں ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر واپس آنے لگا نا، تو کھیس جو تھا اس کو دے دیا، کہتا ہے یہ لے لے، اب خود ہی کھائیو خود ہی کمائیو، میں جا رہا ہوں، ٹھیکہ میں نے لیا ساری زندگی تجھے کھلاؤں۔ باپ کو چھوڑ کے واپس آنے لگا نا، تو پوتا بولا اس کا، کہتا ہے ابا دادا کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا پتر تیرا دادا کسی کام کا ہے ہی نہیں، روٹیوں کا دشمن ہے، کچھ کر سکتا نہیں، صرف کھانے جوگا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب خود ہی کھائے گا کمائے گا، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا اس کا؟ بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے رکو ابا۔ ابا رک گیا، وہ بچہ چھوٹا بھاگتا بھاگتا اپنے دادے کے پاس گیا، کہتا ہے دادا تیری مہربانی ہوگی، یہ جو تجھے کھیس دی ہے کمبل دی ہے آدھا کاٹ کے مجھے دے دے، آدھا مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پوتا جی، یہ کون سی بات ہے، چیرا آدھا اس کو دے دیا۔ وہ بچہ کہتا ہے آدھا ٹکڑا لے کر چل ابا گھر چلیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گھر تو چلتے ہیں، لیکن یہ تو بتا تو نے آدھا واپس کیوں لے لیا، تیرے دادے کو سردی لگے گی۔ اس نے کہا ابا کل کو تو نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے، میں تجھے جب جنگل میں پھینکنے آؤں گا مجھے کپڑا مانگنا نہ پڑے، اسی کپڑے کے اندر تجھے پھینک کے جاؤں گا یہاں۔ اس نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے؟ اس نے کہا چل بیٹے چل مٹی پا، آؤ تیرے دادے کو لے کے چلتے ہیں گھر۔ بھائی ذرا سوچنا چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے، آپ اپنے والدین کے ساتھ بڑھاپے میں جیسا رویہ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اپنے والدین کی خدمت کر لو، اگر زندہ ہیں کر لو خدمت، غنیمت ہے، وہ جنت کا ٹکٹ ہے تمہارے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات یقین جانیے، بعض اوقات وہ نمازوں سے وہ کام نہیں بن پاتا، عبادتوں روزوں اور حج اور عمرے کر لینے سے وہ کام نہیں بن سکتا، جو کام بندہ کسی بندے کی خدمت کرے بن جاتا ہے۔ بندہ کسی عام بندے کے کام آئے تو اتنے ترقی ہو جاتی اس کے روحانی مراتب کی، تو جب بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے جو اس کے حق میں 70 ولیوں سے زیادہ شان رکھتے ہیں، تو یقین جانے والدین کی بندہ خدمت کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا درجہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، سنتے رہتے نا آپ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے ان کی طبیعت میں جلال بڑا رکھا تھا۔ جلال سمجھتے نا، گرمی، غصہ، اتنا غصہ تھا آپ کے اندر، اتنا جلال تھا، موت کا فرشتہ ہے نا آپ کی جان نکالنے، اچانک سامنے، کون ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کہتا جی اسرائیل ہوں،
اور اپنی ڈیوٹی دینے آیا ہوں، اللہ کے نبی کو آ گیا جلال، نہیں دیکھا فرشتہ ہے، نہیں دیکھا اللہ کا بھیجا، ایک لگائی کس کے سیدھی منہ پہ لگی، جیسے لگی اسرائیل کی آنکھ نکل گئی۔ آئے تھے جان نکالنے، موسیٰ کی اپنی آنکھ نکلوائی فرشتے نے، واپس چلے گئے اللہ کے بارے میں، یا اللہ کس کے بعد بھیجا، اس کا تو مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آگے پھر وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ، اچانک نہیں جانا، آپ پہلے اجازت مانگنی ہے، یہ بیل لے جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو اگر آپ ابھی موت کو قبول نہیں کرتے تو بیل کی کمر پر ہاتھ پھیر دے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کی 1 سال زندگی بڑھا دے گا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دور ہی کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا کلیم اللہ، یوں سلام کر رہے ہیں۔ آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ کیسے آئے ہو؟ اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اگر اور زندہ رہنا ہے تو بیل ہے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوئیں گے ہر بال کے بدلے میں آپ کی 1 سال زندگی بڑھ جائے گی۔ فرمایا پھر کیا بنے گا جب یہ بھی پوری ہو جائے گی؟ کہا جی جانا تو پڑے گا ایک دن۔ فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اجازت دی، پھر اسرائیل نے آپ کی روح قبض کی۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی طبیعت میں کتنا جلال تھا۔ اللہ کا آرڈر تھا نا موت کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا نا، لیکن اللہ کے نبی نے آگے سے جلال دکھایا، اللہ کے نمائندے کی آنکھ نکال دی، لیکن اللہ نے ان کے اس جلال پر ان کی پکڑ نہیں کی۔ بولیے پکڑ ہے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں۔ 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ کا، 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک آپ کی قوم کا، ایک اور فرعون کی برادری کا۔ آپ کی قوم والے نے کہا پیارے موسیٰ مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، امینو لکوں لے گیا، مجھے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا چھوڑ دے، اس نے نہ چھوڑا، چھوڑ دے، نہ چھوڑا۔ جب نہ چھوڑا تو آپ نے ایک مکہ کس کے لگایا، اس کے یہاں پر لگا نا پڑپڑی پر، بس ایسی چوٹ اس کے دماغ پر لگی، نبی کا مکہ تھا، نبی بھی جلالی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مکہ لگا۔ اللہ فرماتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک مکہ جڑا، بندہ وہیں مر گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا جلال ہے، حضرت موسیٰ کا۔ نبی پاک معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جب جا رہے تھے نا، تو سرکار نے سنا ایک بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور بڑی گرمی سے باتیں کر رہا ہے، جیسے بندہ غصے میں بولتا ہے نا، ایسے بول رہا ہے وہ بندہ، بڑی سختی سے، بڑی گرمی سے اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ کون ہے اتنا گرم بندہ جو اللہ سے ایسے بول رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی اور جلالی نبی حضرت موسیٰ ہے، بڑا جلال تھا آپ کی طبیعت میں۔ ایک اور جلال کا واقعہ سن لیں۔ حضرت موسیٰ گیا نا کوہ طور پر، پیچھے سے قوم والوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سنتے رہتے نا، بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود، اپنا رب مان لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، بیٹھے بابا جی، تشریف رکھیں، بہت صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، دیکھا کہ قوم نے تو بچھڑا بنا لیا ہے، بچھڑے کو رب مان لیا۔ تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نا پکڑا، نبی نے نبی کو پکڑا، کس انداز پر؟ ایک ہاتھ داڑھی میں ڈال لیا اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑ لیے، پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، وہ بھی نبی، اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے قوم والوں نے رب کو چھوڑ کر اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، یہ تم نے کیا کیا؟ ان کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور میری ماں کے پتر ہے، میری ماں کے بیٹے، اور میری ماں جائے، میری داڑھی چھوڑ دو، میرے سر کے بال بھی چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے آگے تفصیل بتائی، میں نے ان کو بڑا سمجھایا، نہیں سمجھے،
پھر میں نے کوئی سخت قدم ان کے خلاف اس لیے نہیں اٹھایا کہ مجھے آپ کا انتظار تھا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال یہاں پر بھی کئی ڈھیر سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے واقعات ہیں۔ اسرائیل موت کا نمائندہ اللہ کا بھیجا، اس کو مار رہے ہیں، اس کی آنکھ نکال دی۔ 2 بندے لڑ رہے ہیں، چھڑانے لگے، مکہ لگایا، وہ بندہ مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے یوں ہم کلام ہو رہے تھے جیسے کہ بندہ غصے میں ہوتا ہے، بڑی سختی سے باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال رکھا تھا، اس لیے اللہ ان کے جلال پر ان کی پکڑ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ، جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے جاتے تو پیچھے حضرت موسیٰ کی ماں ہاتھ اٹھا دیتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا حضرت موسیٰ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، یا اللہ یہ بڑا جلالی ہے، کوئی سخت بات کر جائے تو مولا مہربانی کرنا، میرا بیٹا ہے کچھ نہ کہنا، یا اللہ مہربانی کرنا۔ تو جب حضرت موسیٰ کی اماں جان فوت ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ پہلے والا کام نہیں چلے گا، آپ ذرا سنبھل کے بولنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ پہلے تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی تمہاری ماں موجود تھے، ان کی دعاؤں کے صدقے اگر تمہارے منہ سے کوئی سخت لفظ بھی نکل جاتا تھا تو میں رب معاف کر دیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا، اب ذرا سنبھل کے بولنا۔ تو پتہ چلا والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں بڑا کام کر جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی کو بھی والدین کی دعاؤں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو بھائی آپ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں۔ آپ اگر اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو کل کو آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ میرے خیال ہے جتنی گفتگو کافی ہے، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں جی، اچھا جی، چلو جی سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اب آئیے ہم اپنے پچھلے سبق پر آتے ہیں۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلی درسگاہ بچوں کے لیے والدین ہیں۔ آپ نے ہی ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا ہے، آپ نے ہی ان کو بولنے کا طریقہ ڈھنگ سکھانا ہے، آپ نے ہی اپنے بچوں کو بڑوں کی عزت کرنا سکھانا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ چیزیں آپ پر لازم ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ شفقت ادب سے پیش آنا نہیں سکھائیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی بنیادی چیزیں اور معلومات آپ نہیں سکھائیں گے، ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، تو کل کو وہ جرم کرتے ہیں تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے پہلی درسگاہ اولاد کے لیے والدین ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج کل والدین نے اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دینا چھوڑ رکھا ہے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ تربیت کی ہوتی کہ بچہ جب دین کا درس ہو رہا ہو تو توجہ سے سننا چاہیے، والدین نے تربیت کی ہوتی تو بچہ موبائل پہ نہ لگتا اس دوران، ٹھیک ہے نا؟ ہم جاتے ہیں وعظ و نصیحت کے لیے، سرکار کا دین بیان ہو رہا ہوتا ہے، حضور کا دین بیان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نوجوان لڑکے کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ موبائل کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کی اہمیت ان کو والدین نے نہیں بتائی، نہ استاد کی قدر بتائی، نہ اپنے سے بڑوں کی قدر بتائی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کی بے عزتی کر جاتے ہیں۔ ایک دور تھا والدین کہتے تھے اساتذہ کو، استاد جی اس کو پڑھانا ہے، جیسا تیسا بھی کرنا ہے، بس اس کو پڑھانا ہے، ہمیں پڑھائی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج کل والدین پہلے استاد کو کہہ کے جاتے تھے بھئی پڑھانا ہے، جیسے مرضی ہو، ہمیں بچہ پڑھا ہوا چاہیے۔ آج کل بچے کو چھوڑنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کہے نا ہمیں بتانا، اونچا بولے، غصہ کرے، گالی دے، ڈانٹے،
کچھ کرے تو کیا کرنا؟ ہمیں بتانا۔ اب بتاؤ یہ اس کو کون بھر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ بھر رہے ہیں، لیکن استاد پھر بھی اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ یقین جانے سکول کا استاد ہو یا مدرسے کا استاد ہو، اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے۔ ہم اپنے پاس پڑھنے والے ہر بچے کو واللہ یہ تعلیم دیتے ہیں، گھر جاؤ سلام کیا کرو، گھر جاؤ اپنے والدین کے ہاتھ چوما کرو، اپنے والدین کے آگے مت بولا کرو، ان کے آگے مت چلا کرو۔ جب وہ بیٹھے ہو تو ان کے بیٹھے ہوئے تو بات میں، گفتگو میں، کسی کام میں، کھانے میں، پینے میں پہل مت کیا کرو۔ پہلا ان کا حق ہے، تمہارا حق بعد میں ہے۔ ہم الحمدللہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اپنے استاد کا ادب سکھاتے ہیں؟ بہت کم رہ گیا۔ بلکہ میں تو ہمارے پاس تو کئی شہزادے ایسے آتے ہیں، ان کو تھوڑی سی ڈانٹ بھی پلا دینا، مارنا تو دور کی بات، شام کو ان کا ابا جھگڑنے آیا پڑا ہوتا ہے۔ مجھے تو ایک نمازی آ کر کہنے لگے جی یہ بتاؤ آپ کو سندھ کے تھانے میں ڈکوائیں یا ٹھٹھے والے تھانے میں؟ کیوں جی؟ ان کا صاحب زیادہ صاحب ہفتہ ہو گیا تھا، پڑھنے نہیں آ رہا تھا۔ جب پڑھنے آیا تو میں نے اس کو گھر بھیج دیا، میں نے کہا جا اپنے ابے کو لے کے آ۔ تو جب پھر بزرگوں کی جلوہ گری ہوئی تو کیا جلال فرمایا، کہتے ہیں استادا دس کرے تھانے وجنے۔ اب بتاؤ اپنی اولاد کو بدماشی کون سکھا رہا ہے؟ پھر بولیں ماں باپ سکھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چاہیے، ہم بھی پڑھتے تھے، غلطی ہوتی، استادوں نے مارا، گھر جا کر بتایا ابا جی کو لگا دیتے تھے، وہ استادوں نے چغلی کرنا، استادوں کی غیبت کرتا ہے۔ تو نے کوئی کام ایسا کیا ہوگا یا سبق نہیں پڑھا ہوگا یا کوئی پنگا لیا ہوگا یا کوئی شرارت کی ہوگی، اس لیے استاد نے مارا ہوگا، بلا وجہ نہیں مارا ہوگا۔ خبردار آئندہ کوئی گلہ لے کر آیا ہمارے پاس۔ والد کا کام تو یہ تھا، والدین کا کام یہ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب حالات تو یہ ہو چکے ہیں بھائی۔ ایک اور بندہ میرے پاس پڑھتے ہیں نا نمونے۔ اچھا جی، ایک بچہ چھٹیاں کر کے آیا، میں نے اس کو کہا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا۔ اس نے کھڑے ہونے کے بجائے کان پکڑ لیے، شاید اس کو سمجھ نہیں لگی یا کیا، گستاخی تو ہوگی، استاد نے کان پکڑنے کا کہہ دیا جبکہ میں نے کہا تھا کھڑے ہو جا۔ اچھا جی، اس کا بھائی وہیں سے اٹھا، بھاگا گھر گیا، ابا ابا، ہاں جی استاد نے کان پکڑا کے دن پھر آ دے۔ اچھا جی، ابا صاحب آیا باما کنجدہ، وہ دی دکان پھر میری مسجد کے سامنے، مالک صاحب تشریف فرمانے مسجد کے سامنے دکان کھول کے اٹھ کے آ گیا، اے تیں مسجد تے راونا ہے تیری چھٹی کراواں، تیں میرے پتر کو کان پکڑائی۔ اور میں نے کہا یار پھر تو اس کے پاس پڑھا لے جو اس کے ہاتھ پاؤں چوم کے اس کو پڑھائے، میں تو استاد بن کے پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے پھر تم نوکر رکھ لو یا پھر وہاں لے جاؤ جہاں اس کے پروٹوکول کا خیال رکھا جائے۔ آپ اس کو ایسے بنا کے پیش کر رہے جیسے یہ میرا پیر ہے، میں نے ڈر کے پڑھانا ہے۔ اب بھائی میں نے کھڑا کر لیا تو کیا جرم کیا؟ اور نہیں تو اپنی روزی کا کہیں بندوبست کر لے، تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میں نے کہا میری روزی کا بندوبست میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے کر دیا ہے، تو روٹی دینے والا ہوتا تو شاید کب کی بند ہو جاتی۔ یہ تو روٹی اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے۔ تو بھائی یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ زیادتی والدین کی طرف سے ہو رہی ہے۔ بچے جا کر جیسی تیسی والدین کو لگائیں، استاد نے مارا ہے نہیں مارا، جیسی مرضی لگا دے جا کر، والد نے بچے کی سننی، استاد کی ایک نہیں سننی۔ یہ بات غلط ہے یار، غلط ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو استاد کے سامنے مقابلے پر کھڑا کر دیں گے، بچے کو پتہ ہے میرے پیچھے میرا ابا کھڑا ہے، میں استاد کے بارے میں سچ بولوں جھوٹ بولوں جیسی مرضی بات کر دوں، ابے نے میری ماننی استاد کی ایک نہیں سننی، اور پھر میری کمر مضبوط ہے، کیوں؟ استاد کو بچانے والا کون ہے؟ میرے پیچھے تو ابا کھڑا ہے۔ تو پھر بچہ کیا سیکھ لے گا کچھ استاد سے؟ بولیں، نہ وہ دھیان سے پڑھے گا، نہ وہ توجہ سے پڑھے گا، نہ وہ شوق سے پڑھنے آئے گا۔ جب اس کو پتہ ہوگا چھٹی کی تو ایک ادھر سے پڑھے گی، ایک ابے کی طرف سے پڑھے گی، تو پھر پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ سمجھ آئی نا؟ لہذا اس طرح کی غفلت والا کام آپ میں سے کوئی کر چکا ہے تو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنے بچوں کے دشمن نہ بنو۔ یہ کوئی بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو استادوں کے بارے میں
محلے کے بزرگوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں آپ ان کو بدماش بنا دیں اور ان کو ایسی تربیت دیں، بالکل غلط ہے۔ ہمارے دور میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا، بچپنے میں بچے آپس میں لڑ پڑے، محلے کا کوئی بھی بڑا ہو گیا، خواہ وہ ہمارے گھر کا ہے خواہ وہ دوسرے گھر کا، اس نے آ کر ایک اپنے بچے کو لگانی، ایک دوسرے کو لگانی، چل جی معاملہ ختم ہو گیا۔ گھر جا کر بچے نے کہہ بھی دیا مجھے چاچے نے مارا ہے، امی ابا سمجھدار ہوتے تھے، کہتے ٹھیک مارا ہوگا، تو نے کوئی پنگا لیا ہوگا۔ اور آج کل بچوں کی لڑائی پر قتل تک ہو رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہاں تک معاملے پہنچ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بھئی اپنے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرو اور اپنے بچوں کی خیر خواہی سوچو، ان کی تربیت کا خیال کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو چھوٹوں پر شفقت۔ تو یہ بچوں، آپ کی اولاد پر آپ کی شفقت یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، کبھی بھی غلط بات پر ان کا ساتھ مت دیں، ٹھیک ہے نا؟ غلطی پر ٹوکنا والد پر فرض ہے، آپ نہیں ٹوکیں گے تو کون ٹوکے گا؟ اس لیے کوئی اور ٹوکے گا تو آپ اس کو ٹوکنے پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر روکا کریں، ٹوکا کریں اور ان کو صحیح بات کی تلقین کیا کریں، اس لیے کہ بچپنے کی عادتیں تو پھر قبر تک جاتی ہیں۔ بچپنے میں آپ نے دیکھا آپ کے بچے نے اسکول سے پینسل چوری کر لی، کسی کی کتاب کاپی چوری کر کے لے آیا، آپ نے کہا واہ بھیا میرے پتر تو دا لال ہے بھائی، آپ اس کو دا دیں گے، آج اس نے کاپی کی دا لگائی تو کل کو کون سا دا لگائے گا؟ ہیں؟ کل وہ کسی کی جیب کو دا لگائے گا، پھر وہ کسی کی دکان کو دا لگائے گا۔ اگر پہلے دن ہی اس کے کان کے نیچے کس کر لگائی ہوتی تو کہتے ہو کیوں حرام کھاتا ہے؟ اللہ سے ڈر پتر، اللہ اس کو سزا دیتا ہے جو چوری کرتا ہے، جو کسی کا مال چوری کرتا ہے اللہ اس کو سزا دے گا، جہنم میں پھینکے گا۔ اگر اس کو لگائی بھی ہوتی اور رب کا ڈر بھی سکھایا ہوتا تو شاید اس کو قبر تک یاد رہتا میں نے یہ کام کیا تھا تو ابے نے مجھے مارا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ بس ایک بات سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک چور تھا، اپنی چوریوں کی وجہ سے بار بار سزا پا چکا، بالآخر بادشاہ نے کہا بھی اس کو اب مار ہی دو، یہ باز نہیں آتا، اس کو مار دو، قتل کر دو۔ اس کی سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا، مخصوص دن آ گیا بھی آج اس کو مار دینا ہے، پھٹے چڑھا دینا ہے۔ آخری خواہش پوچھی گئی چور سے، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو بتاؤ؟ اس نے کہا امی سے ملنا ہے۔ کس سے ملنا ہے؟ امی سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا چلو ماں ہے، شاید کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوں، کچھ پیار و محبت کی باتیں ہوں، ماں بیٹے جو ہیں آخر، ٹھیک ہے جی ماں کو بلا لیا۔ اور جیسے ماں سے ملنے لگا تو اس نے تو اپنا جوتا اتار کر ماں کو مارنا شروع کر دیا، ماں کی دھلائی کر دی اس نے۔ لوگوں نے پکڑ کر چھڑایا، اس کو الگ کیا، ماں کو الگ کیا۔ اب پوچھا ظالمہ ایک تو چور، دوسرا مرنے لگا ہے، تیسرا کیوں جہنم کی ٹکٹ لے رہا ہے اپنی ماں کو مار کر؟ شرم کر، خدا کا خوف کر۔ اس نے کہا اسی نے مجھے غلط راہ پہ لگایا، میں نے جب زندگی کی پہلی چوری کی تو میری ماں نے مجھے شاباش دی تھی، اگر مجھے تھپڑ لگایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے تو چسکے پر لگایا اسی نے، میں چوری کر کے مال لاتا رہا، یہ مجھے تھپکی دیتی رہی، آج حالت یہ آ گئی کہ میں مرنے پہ آ گیا ہوں لیکن میری عادت چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ بھائی اپنی اولاد کے سچے خیر خواہ بنو، سچے سجن بنو، والدین سے بڑھ کر اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر لازم ہے ان کی تربیت اچھی کریں، برائی سے منع کریں اور اچھائی کا حکم دیں۔ ان کو گانوں سے، ڈراموں سے، فلموں سے، باجوں سے، گالم گلوچ اور ہر طرح کی بے حیائی و بغیرتی سے بچانا والدین کا کام ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو گانے چھوڑنے ہوں گے، آپ کو ڈرامے چھوڑنے ہوں گے، آپ کو فلمیں چھوڑنی ہوں گی، آپ کو گالیاں دینی چھوڑی ہوں گی، آپ کو اپنے سے بڑوں کا ادب بچوں کے سامنے کرنا ہوگا تاکہ بچوں کو لگ پتا جائے ہمارے والدین صرف کہتے نہیں، اپنے سے بڑوں کا ادب ہمیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔